الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، حبيب رب العالمين، رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز حاضرین، سامعین، قریب اور دور سے سننے والے، آن لائن پروگرام سے استفادہ کرنے والے مرد و خواتین، جو نسبتیں تعلیمات کے اعتبار سے یہاں اللہ اور بندے کے بارے میں سنائی جاتی رہتی ہیں، وہ نسبتیں جہاں علم و معرفت کا دروازہ کھولتی ہیں، ایسے ہی وہ نسبتیں اپنے اندرون میں بہت سے تقاضے رکھتی ہیں۔ ان تقاضوں کو سمجھنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی اس تعلیم سے مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی سے آدمی کو حقیقی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب بھی عطا ہوتا ہے، بندگی بھی اسی کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے، مقصد زندگی کی تکمیل بھی اسی سے ہوتی ہے، اور وہی چیز سرخروئی کا، سربلندی کا، نجات کا ذریعہ بنتی ہے، وہی چیز اس دنیا میں سکون کا، عافیت کا سبب ہوتی ہے۔ جو جملے شروع میں کہے جاتے ہیں، وہ جملے درمیان کے جملوں اور آخر کے جملوں میں جتنا وزن ہوتا ہے اتنا ہی وزن ان ابتدائی جملوں میں بھی ہوتا ہے۔ ابھی تو شروع کر رہے ہیں نا، درمیان میں توجہ سے سنیں گے، اگر ایسا کچھ کسی کے دماغ میں جرثومہ ہے تو اسے نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ جرثومہ بولے تو نوجوان بچوں کو معلوم نہیں، کیڑا ہے تو اسے نکال کے پھینک دے۔ جو نسبت یہاں اللہ کی بندوں کی اللہ سے جو نسبتیں بتائی جاتی ہیں، جو نسبتیں رسول کی امتی سے اور امتی کے رسول سے بیان کی جاتی ہیں، وہ نسبتیں جہاں علم کا دروازہ کھولتی ہیں، وہیں ان نسبتوں کی وجہ سے تقاضے آدمی پر کھلتے ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی حقیقتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی علم و معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی قرب الہی کا سبب بنتا ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی بندگی ہے اور مقصد بندگی کی تکمیل کا سبب ہے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی سرخروئی کا، سربلندی کا، ابدی کامیابی کا، نجات کا سبب ہے، اور اس دنیا میں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہی سکون اور عافیت کا سبب ہے۔ حق تعالی جل شانہ
خالق ہیں پیدا کرنے والے، مالک ہیں قبضہ رکھنے والے، حاکم ہیں حکم چلانے والے، رب ہیں ضرورتوں کے پورا کرنے والے۔ اب اس چیز کو، یہ چیز درمیان کی ہے، بول جو ہوتا ہے نا وہ بیچ کا رہتا، نہ پورا اندر کا نہ پورا باہر کا، منہ کے بیچ میں زبان ہے، وہ زبان بھی آدھی اندر آدھی باہر۔ اندر میں کیا ہے باہر میں کیا ہے؟ اندر میں کیا ہے اس کو محسوس کرنا وجدان کہلاتا ہے، باہر میں کیا ہے اس کو دیکھنا شہود کہلاتا ہے۔ اندر میں پائی جانے والی چیز کی پائے جانے کی حالت کو یافت کہتے ہیں۔ باہر میں جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو ویسا ہی دیکھیں جیسی وہ ہیں، مخلوق ہے، مملوک ہے، محکوم ہے، مرزوق ہے، مربوب ہے، محتاج ہے، جیسی ہے ویسی دیکھنا چیزوں کو۔ اور یہ مخلوق ہے تو اس کے خالق اللہ ہے، یہ مملوک ہے تو اس کے مالک اللہ ہے، یہ محکوم ہے تو اس کے حاکم اللہ ہے، یہ مربوب ہے تو اس کے رب اللہ ہے۔ اس کو دیکھنا، نظر پڑتے خالق تک پہنچنا، نظر یہ دیکھنا بولے تو نظر خالق تک پہنچنا، ٹکنے جانا، جھاڑ پہ گئی ٹک گئی، پہاڑ پہ گئی ٹک گئی، سمندر پہ گئی ٹک گئی، چاند پہ نظر گئی ٹک گئی، سورج پر نظر گئی ٹک گئی، انسان پہ، حیوان پہ، نبات پہ، جماعت پہ، دریا پہ، سمندر پہ، جہاں نظر گئی وہیں ٹھیک گئی، نہیں پہنچی نظر۔ اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے میں بولتا ہوں یہ نابالغ نظر ہے۔ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچی نہیں۔ عمر میں احکام کے لاگو ہونے کے لیے عمر جہاں تک پہنچتی ہے، جب وہاں تک انسان پہنچتا ہے تو کہتا ہے بالغ ہے۔ وہاں تک ابھی نہیں پہنچا لیکن بالغ نہیں ہے۔ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنا بلوغ ہے۔ ابھی وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی بالغ نہیں ہے۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 7 سال، 10 سال، 12 سال، 14 سال، 15 سال تک پہنچ گیا تو بالغ ہے۔ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچنا ہے اسے۔ اسی طریقے سے نظر اگر وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنا ہے تو وہ بالغ نظر ہے۔ وہاں تک پہنچی ہی نہیں تو نابالغ نظر ہے۔ بہت سے آدمیاں بالغ ہیں، نظر نابالغ ہے۔ بہت سے لوگ بالغ ہیں مگر نظر نابالغ ہے۔ اب یہاں پہنچے جتنے لوگ ہیں یہ لوگ تو سے میرے کو بالغ ہی دکھ رہے ہیں، مگر نظر کس کی بالغ ہے کس کی نہیں ہے وہ خود دیکھ لے، اپنی اپنی نظر۔
کہ مجھے چیز چیز کے پیدا کرنے والے تک پہنچا رہی ہے یا نہیں، چاند چاند کے خالق تک، سورج سورج کے خالق تک، دریا دریا کے خالق تک، سمندر سمندر کے خالق تک، نباتات نباتات کے خالق تک، جمادات جمادات کے خالق تک، انسان حیوان انسانوں اور حیوانوں کے خالق تک پہنچا رہی ہے یا نہیں، یہ نظر نہیں پہنچا رہی ہے، یاد نہیں آ رہا ابھی۔ اللہ تعالیٰ جو اس کا خالق ہے مالک ہے، اس کو دیکھے تو یاد نہیں آ رہا، تو سمجھنا چاہیے کہ نظر کیسی ہے، نابالغ، اچھے خاصے بالغ گئے تھے، نابالغ بن کے واپس ہو گئے، حالانکہ اب تک یہی سنے تھے بالغ ہونے کے بعد پھر نابالغ نہیں ہوتا بول کے۔ جہاں تک آپ کی نظر پہنچنی ہے وہاں تک نہیں پہنچی تو یہ نابالغ نظر ہے، ویسے تک نظر جاری۔ ضرورت پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے نا۔ ضرورتوں کے پورا کرنے میں نظر کہاں تک جاری؟ کیسے تک؟ کیسی نظر ہے یہ؟ کیسی فہم ہے یہ؟ نابالغ۔ اور کیسی فکر ہے یہ؟ جس کو دیکھو پیسہ مل گیا تو بس ہے، سب ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، جیسے نا ذہن میں آج کل فلاں پیر نہ فلاں پیر سب سے بڑا پیسہ پیر کر، اس کو ضرورت پورا کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ پیسے کو پیسہ بننے کے واسطے انسان محنت کرتا، سمجھے؟ سکے میں ڈالنا ہے تو کس کی محنت سے ڈلتا؟ نوٹ چھپنا ہے تو کس کی محنت سے چھپتی؟ کاغذ بننا ہے تو کس کی محنت سے بنتا؟ اس میں ڈالتے سو چھوٹی سی باریک سی کاڑی کس کی محنت سے بنتی؟ تو بنایا کون اسے؟ اپنے بننے میں انہیں اس کا محتاج ہے، بن جانے کے بعد میں انسان سمجھتا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ جی جو دیکھو بس پیسہ پیسہ پیسہ، یہ ہے ضرورت پورا کرنے والا، یہ ہے ضرورت پورا کرنے والا۔ بیان کرنے کا وقت آئے گا تو بولے گا ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں، تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، کرتا دھرتا صرف اللہ ہیں، اللہ کے بنانے سے بنتا ہے اور اللہ کے نہیں بنانے سے نہیں بنتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے نہیں کرنے سے نہیں ہوتا۔ لیکن جب پیسے کا نمبر آتا ہے جو ہونا ہے پیسے سے لے، حقیقتیں کتنی بدل گئی، نظریات میں کیسی عجیب غریب قسم کی تبدیلی آ گئی۔ نماز میں کھڑا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، لیکن دل و دماغ میں جو نقشہ ہے کہ پیسہ ہے تو سب ضرورت پوری ہوتی۔ درندے ہیں جنگلوں میں، پیسے ہیں ان کے نہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ پرندے ہیں فضاؤں میں، پیسے ہیں ان کے نہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ چرندے ہیں کھیتوں میں جنگلوں میں، پیسے ہیں ان کے پاس، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ مچھلیاں ہیں سمندر میں، پیسے ہیں، ضرورتیں پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ بڑی مچھلی آ کے خالی قے کر دی تو لاکھوں روپے مل رہے ہیں لوگوں کو، قے کری تو وہ عنبر جو بولتے نا، کیا ہے وہ؟ مچھلی کی قے، پتہ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تم لوگوں کو، نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لیں۔ ریشم کیا ہے معلوم ہے؟ ریشم کیڑے کا تھوک، ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا تھوک ہے۔ شہد کیا ہے معلوم ہے؟
مکھی کے پیٹ میں نکلے سے مواد ہے۔ دودھ کیا ہے پتا ہے؟ خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکلتے سو مادہ ہے۔ پیسے نہیں ہیں ان کے نے، شہد سے پیسے بنا رہے ہیں، ریشم سے پیسے بنا رہے ہیں، عنبر سے پیسے بنا رہے ہیں جی، موتیاں سیپیوں میں سے نکل رہے ہیں، سیپیوں میں کیڑے رہتے ہیں، اس میں پیٹ میں سے نکالتے ہیں اسے۔ سانچا موتی پیور موتی ہے، گیس کے دوا بنا کے استعمال کرو، پاورفل بن جاتے ہیں، پیسے ہیں ان کے نے۔ ضرورتیں کیسے پوری ہو رہی؟ اللہ کے پورا کرنے سے پوری ہو رہی، پیسوں سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ یہ جو خیال ہے نا یہ نکال کے رکھ دیں۔ نظر وہاں گئی ٹک گئی ہو گئے لوگوں کی سب کی، بولے تو سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو۔ یہ جو سمجھا رہے ہیں کہ خالق و مالک حاکم و رب اللہ ہونے کو اندر میں پانا اور خالق و مالک حاکم و رب ہونے کو باہر میں دیکھنا، اب اس پانے اور دیکھنے کے بعد جو تقاضا پیدا ہوتا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے پر بندگی حاصل ہوتی ہے۔ بھائی کسی کے پاس اگر فون بج رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نیا آدمی ہے، اسے چاہیے کہ بالکل بند کر دے فون کو، اور اگر فون کے بغیر جی نہیں سکتا جی تو یہاں سے جا سکتا ہے، لیکن کسی کے پاؤں نہیں پڑ رہے ہیں آنے کے واسطے، پھر بھی بج رہا فون۔ بعض ساتھیاں ایسے غفلت شکار ہوتے ہیں، غفلت شعار ہوتے ہیں کہ ان کو کتنا بھی بولو بیچاروں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، جس سے خلل ہوتا ہے۔ کون صاحب ہے بھائی ان کو باہر جاؤ بولو یا بند کر دے بولو، فون کو نہیں آتا ہے تو دوسرا ساتھی جا کے بند کر دے، مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آئے بھی تو بند کر کے ہی آنا چاہیے نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے وہ ذہن جدھر چلتے رہتا نا اس سے خلل ہو جاتا، وہ خلل ہو جانے سے پھر بات جو تسلسل سے سنائی جاتی رہتی ہے اس میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ رکاوٹ میرے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، آپ کے لیے بھی نقصان دہ۔ اس لیے نئے ساتھی جو لوگ آتے ہیں ان کو آتے ہی پرانا جو آدمی آنے والا ہے دیکھ لیا بالکل نیا ہے تو اسے ذرا سمجھا دینا چاہیے، کچھ تو کام کروا، کچھ نہیں کرتے، جو کرنا ہے دوسرے کر لینا، ہم کچھ نہیں کرنا۔ خیر دوستو، یہ جو تقاضے ہیں یہ تقاضوں کو پورا کرنا، اب انہوں نے وہ حاکم ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے، کیا حکم ہے وہ پورا کرنا، وہ مالک ہیں انہوں نے آرڈر دیا ہے تو وہ آرڈر پورا کرنا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو ایسا کرو، جب انہوں نے کہا ہے تو کرنا ہے، نہیں سب کچھ وہی کرنے والے ہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، اب جو لیوں گا راست اللہ میاں سے لیوں گا بول کے خیال آ جاتا بعض لوگوں، انہوں دیے سے حکم پورا کرو بھائی، ضرورت پورا کرنے والے وہی ہیں، انہوں بولے محنت کرو، کوشش کرو، تلاش کرو، اس لیے کرنا ہے۔ پرندہ گھونسلے میں رہتا اس کو بھی حکم ہے تلاش کا، باہر نکل جاتے صبح ہی صبح، پھر دیکھیں شام کے ٹائم میں واپس آ جاتے، مگر اس کو سمجھ بھی نہیں آیا انسان کو، اس لیے صبح میں نکلا تو شام تک تو پھرتا ہی رہتا، شام میں بھی پھرتے رہتا، پھر صبح تک پھرتا۔ لاکھوں گاڑیاں روزانہ رات تمام چل رہی، ہزاروں طیارے رات تمام اڑ رہے ہیں جی، لاکھوں کروڑوں انسان رات تمام جاگ رہے ہیں، بعض جانور تو ایک مرتبہ کھا لیے تو کئی مہینے تک ایک ہی جگہ پڑے ہوئے رہتے،
تو پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، پھر وہیں جا کے کیسا ٹک گئی وہی نظر ہماری؟ یہ کھرچ کھرچ کے نکالنے کا ہے، اگر جم گیا ایسا نکل رہا نہیں، اور اس وقت نکلنا تو ذرا مشکل رہتا ہے جب جس چیز سے نکال رہے ہیں اگر وہ تیز دھاری دار نہیں رہی تو آسانی سے نہیں نکلتا جی، وہ مشکل پیش آ جا رہی ہے۔ تو تقاضے ہیں، اللہ کو جب خالق مانتے ہیں اور پوری کائنات کو مخلوق مانتے ہیں تو خالق کو خالق اور مالک کو مالک سمجھنا، مخلوق کو مخلوق اور مملوک کو مملوک جاننا۔ جب مخلوق مانیں گے تو پھر معبود نہیں بنا سکتے، سب چیزیں مخلوق ہیں تو پھر معبود کوئی سی بھی چیز نہیں ہو سکتی، اور سب چیزیں مملوک ہیں تو سب اللہ کے قبضے میں ہے، کسی اور کے قبضے میں نہیں۔ اس واسطے اب اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، بھائی اب کیا کر دیتا کی بول کے سمجھتے، انہیں مملوک ہے، صرف وہی کر سکتا ہے جو مالک چاہے، اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا مالک چاہے، اس وقت ہی کر سکتا ہے جب مالک چاہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا وہ، لیکن انہیں خود بھی پریشان رہتا ہوں، بلکہ سیدھی سی بات سناؤں، میرے سے آپ سے زیادہ پریشان رہتا ہوں۔ اپن لوگ بہت اچھے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ہمارے کو، کہیں بھی جاؤ کہیں بھی آؤ، کیا بھی کھاؤ، کہیں بھی پڑ جاؤ، کچھ فرق نہیں، انہیں نہ کہیں جا سکتا نہ آ سکتا، نہ کچھ بھی کھا سکتا، نہ کہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہیں جا کے پڑھا سمجھو تو پھر پڑھ ہی جاتا، ہمارے سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، مملوک ہیں، وہ غلام ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر مسلط کرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو، اور ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیتے، 2-4 صدیاں فرعون کو مل گئیں، اکثر بادشاہوں کو 40 سال 50 سال 60 سال ملے، حکومت کرنے کے لیے کسی کو 100 سال ملے، کسی کو 150 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 600 700 سال، ٹائمنگ ہے، وہ زمانے میں چلتے رہتا، بس وہ سب مملوک ہیں، سب لوگوں کے حالات کے حساب سے کبھی ان کو کبھی ان کو مسلط کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی اختیارات دے کے امتحان لیتے، عدل کرتا ظلم کرتا، سب کو ایک نظر سے دیکھتا یا کسی کو ایک نظر سے کسی کو دوسری نظر سے دیکھتا، اختیارات کا صحیح استعمال کرتا غلط استعمال کرتا، دیکھنے کے لیے دیتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام ہے یہ، تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کی زندگی میں آنے والے جو دن ہوتے ہیں وہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ڈولوں کے جیسے، تو ایک سلسلے کی تعلیم پانے والا شخص جس کو یہ یاد ہے کہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، معبود ہیں، میں مخلوق ہوں، مملوک ہوں، محکوم ہوں، مربوب ہوں، عابد ہوں یا عبد ہوں، اسے معلوم ہے یہ، لیکن ان نسبتوں کا مفہوم اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کے تقاضے اس کے سامنے نہیں ہیں، اور ایک بڑی تعداد تو وہ ہے جس نے کچھ عصری تعلیم اچھی پا لی، جس کو کوئی اچھی ملازمت مل گئی اور جس کی کچھ اچھی تنخواہ آ گئی اور جس نے اپنا گھر بنا لیا اور بسا لیا اور جس نے اپنی خوشیوں کے موقع پر خوشیاں منائیں،
اور اپنے زندگی کے گزارنے کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کرنے کے لیے ظاہر میں کچھ اسباب مقرر متعین کر لیے، وہ نہیں سمجھ رہا میں تو زندگی بنا لیا بول کے، انہیں سمجھ رہا ویسا، اس لیے کہ اس کی نظر وہاں تک ہی ہے، آگے تو جاری نہیں اس کی نظر، اس لیے کہ یہ زندگی کو اصل زندگی نہیں کہا گیا ہے، عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی کو اصلی زندگی سمجھ لیا ہوں، بے فکر ہو گیا وہ، کمالیہ خوب جمالیہ خوب جی، اور آمدنی کے بنا لیے ذریعے خوب، اب مجھے کچھ بھی کرنا نہیں ہے، سکون سے زندگی گزارتا ہوں، اس کی نظر وہاں تک ہی گئی بس، ان سمجھ رہا میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، بڑا دانشمند ہوں، میرے سر کے ہوشیار اور سمجھدار لوگ بہت کم ہیں، اس کو اللہ کیا ہے معلوم نہیں ہوا، اللہ سے تعلق کیسا رکھنا ہے معلوم نہیں کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اسے پتہ نہیں ہے، ان سے مجھے کیسا تعلق رکھنا چاہیے وہ معلوم نہیں ہے، آخرت کیا ہے اس کی تفصیل اس کے سامنے نہیں ہے، آخرت میں کیا چیزیں کام آئیں گی کیا چیزیں کام نہیں آئیں گی وہ نہیں دیکھ رہا، خیر تھوڑے دنوں کو گھرا صاف کرتے، کام کی کوسی ہے کام کی کوسی نہیں ہوں دیکھ لے کہ چن کے الگ الگ کر کے ادھر ادھر دیتے رہتے ہیں نا، کچرا پورا نکال کے بولتے ہو وہ بیت المال والوں کو بلاؤ، صفا والوں کو بلاؤ، اور یہ بیکار چیزیں ہیں یہ لے کے جاؤ، کپڑے نکال دے رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے سامانہ نکال دے رہے ہیں، کوسی کام کی ہے کوسی کام کی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ کو سوچیں کون سی میری زندگی میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے آخرت میں کوسی کام کی ہے کوسی کام کی نہیں ہے، جب تک بھی دیکھیں اس کی فرصت اس کہاں ہے اپنے کو، بزرگان دین یہی کرتے یہ کام کی نہیں ہے یہ نکال دو، رہی تو بوجھ رہتا، یہ کام کی ہے اسے رکھو اور محفوظ رکھو بول کے بولتے، ہم لوگ کبھی بھی بیٹھ کے سوچ رہے اس نہیں، گھر میں کتنا سامان کام کا ہے کتنا نہیں ہے وہ تو دیکھ لے رہے، کپڑے کتنے اچھے ہیں کتنے پھٹے ہیں وہ بھی دیکھ لے رہے ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے اسے نکال دے رہے ہیں، جو ٹھیک ہے اسے رکھ لے رہے ہیں، زندگی میں دینی نقطہ نظر سے جو ٹھیک ہے اسے رکھ لینا، جو ٹھیک نہیں ہے اسے نکال دینا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا نا ابھی، وہ دیکھ لینے کے نتیجے میں کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے، کون سی چیز فائدے کی ہے کون سی چیز نقصان کی ہے، وہ دیکھ لینے کے بعد میں ٹھیک نہیں ہے سو چیزاں جو میں رکھ لی ہوں، اور نقصان دینے والی چیزیں جو میرے پاس ہیں اس کو نکال کے پھینک دینے، اور آئندہ وہ چیزیں نہیں لانے کا نام توبہ ہے، توبہ بولے سمجھ میں آیا؟ مولویوں کو تو کتابوں میں تو یہ توبہ کی تعریف ملیں گی نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ، تعریف میں یہ الفاظ تو نہیں ملیں گے مگر اس کی مخالفت بھی، بھائی جو چیزیں نقصان والی ہیں جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اسے نکال کے پھینک دینا، وہ کئی کو رکھ لیا میں کئی کو لایا میں بول کے شرمندہ ہو جانا، اور معافی مانگ لینا اللہ میاں سے، اور آئندہ نہیں لاتا بول کے بول دینا، اس کا نام توبہ ہے، اور ایسا کرا نہ میں اللہ میاں معاف کر دے بولے تو اس کا نام استغفار ہے، توبہ اور استغفار بولے تو سمجھ میں آیا؟ اب کیا کیا میرے زندگی میں ٹھیک ہے کیا کیا ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی میں ظلم ہے تو ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے،
فائدے والی چیز ہے کہ نقصان والی؟ پھر اسے نکال کو پھینکنا نہیں پھینکنا؟ نہیں پھینک رہے، رکھ لے رہے. سانپ ہے بولتا جی رند چمکدار ہے. ارے بچھو ہے، ارے رہندو جی لال لال ہے. ارے کیڑا ہے جی چلا کرا تو ددوڑ آیا تھے بدن کے اوپر. بولے تو ارے رہندے جی بالکل ٹرین کے جیسا دکھ رہا جی. اور اس کے پاؤں دیکھو کتنے 60 ہیں کہ 80 ہیں کہ 100 ہیں کہ. اس کو کیسا چھوڑ دینا؟ کرتے ایسا. اب ظلم ہے اسے رکھ لی ہے، غیبت کی عادت ہے اسے رکھ لی ہے، بیجا غصہ ہے اسے رکھ لیے، ناجائز حرص ہے اسے رکھ لیے، ناجائز لالچ ہے اسے رکھ لیے، ناشکری ہے نقصان دینے والی چیز ہے اسے رکھ لیے، بے صبری ہے نقصان دینے والی چیز ہے اسے رکھ لیے، دکھاوا ہے تباہ کر دینے والا ہے اسے رکھ لیے، اللہ کی بہت سی باتوں کے انکار والے جذبات ہیں اسے رکھ لیے. دسیوں جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اسے رکھ لیے، اور جو چیزیں نقصان والی ہیں ان کو رکھ لیے. خالی اتج کافی نہیں ہے، اور بھی نقصان والی چیزیں اور کیا کیا جمع کر سکتا ہوں. جمع کرنا چاہیے. کیسا جمع کرنا؟ پیسے دینا، گانے بھرا لینا. تو پیسے دے کے کیا لانا؟ سانپا لا رہا، بچھوا لا رہا، ڈنک مارنے والی تتلیاں لا رہا، ڈکوریاں لا رہا جی، جسم پر خراش پیدا کرنے والے کیڑے لے کے آ جا رہا. ارے یہ کہیں کو لایا، اچھی دکھی تو لا لیا. ارے سانپ بہت اچھا دکھتا، پھولاں بوٹے سب رہتے ہیں اس کے اوپر، چمک رہتی ہے اس میں، اس کا تھرکتا پن دلکش رہتا بہت، اس کا ڈولتا پن نظر ہٹانے نہیں دیتا. لا کے رکھ لو، رکھ لیتے. کئی کو بولے تو ہم اس کو نقصان والا سمجھ رہے ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا اس وجہ سے کر رہے ہیں ہم اس کو نقصان والا سمجھ رہے ہیں. اللہ رسول جس کو نقصان والا بولے وہ چیزیں لا کو رکھ لیے. تو ہم جسے نقصان والا سمجھیں اسے نکال دے رہے ہیں. اللہ رسول جسے نقصان والا بولے اسے لا کے رکھ لے رہے ہیں. تو اللہ رسول کو صحیح مانے یا کچھ فالٹ ہے اس میں؟ کبھی سوچ رہے اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میری فہم صحیح ہے یا اللہ رسول کا علم؟ اللہ رسول کا علم صحیح ہے نا. انہوں بولے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اپنے یقین کے رخ کو درست کرنا. ایمان نہیں ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں، سمجھنے میں گڑبڑ کر دے رہے ہیں ہم لوگ، یقین میں گڑبڑ کر دے رہے ہیں. تقاضا جان رہے نہیں، خالق مالک حاکم رب معبود مخلوق مملوک محکوم مربوب عبد بولے تو تقاضے سمجھ میں نہیں آ رہے لوگوں کو. تو گزشتہ کی مجلس میں دعا کے بارے میں بات سنایا تھا میں، یاد ہے نا؟ بھول گئے؟ کیا ہے کہ تم ہوا بول رہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں بول رہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کا کام بولنا ہے، اپن 8 دن میں خود جا کے آ گئے تو بس ہے، ختم. خاصا یاد رکھنا نہیں رکھنا، تقاضا پورا کرنا نہیں کرنا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے بھائی. اس سے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا دعا سے متعلق اتوار والی مجلس میں، سے پہلے یہاں عرض کیا تھا یافت شہود کے بارے میں، پھر اسی سے متعلقہ ایک حصہ دعا کے بارے میں وہاں عرض کیا گیا تھا، اسی سے متعلقہ دوسرا حصہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں.
اس واسطے یہاں آ گئے نا وہاں کہیں کو جانا، وہاں آ گئے نا یہاں کہیں کو جانا. کسی کو مصروفیت ہے تو بات الگ ہے، لیکن جو خالی ہے اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہاں بھی شریک ہو وہاں بھی شریک ہو. کوئی مجبور ہے، معذور ہے، مصروف ہے، ٹھیک ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ خارج نہیں. مہینوں ہو جا رہے پتہ ہی نہیں ہے. آگے تعلق قائم کرے، عہد و پیمان کرے، اللہ رسول بولے ایسا سنوں گا بول کے بولے، جی گناہوں سے بچوں گا بول کے بولے، سب کچھ عہد و پیمان ہو گیا. پھر اس کے بعد میں گیا تو چلے گیا. اب آ رہا ہی نہیں. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 4 سال ہو گیا. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا نظام تعلیم و تربیت ہے؟ علاج کرانے کے واسطے دواخانے میں گئے، بولا پہلے 5,000 روپے فیس بند ہو، بولا تو بند دیے. کارڈ بنا دو، بولا تو بنا دیے. فلانے روم میں جاؤ تمہارا بیڈ نمبر فلاں ہے، بولا تو ٹھیک ہے بول کے وہاں سے لے لیے. دواخانے میں داخلہ لے کے چلے گئے. ہو جائے گا علاج؟ دواخانے میں داخل ہوئے اور نکل گئے. ایک غریب آدمی تھا بیچارہ، لیا کے داخل کرے دواخانے میں. اس کے پاؤں کی آپریشن کا مسئلہ تھا. لے گئے، زبردستی شریک کرے، جو پیسے ویسے دینا تھا دے دیے، بیڈ پہ اسے لٹا دیے. آپریشن کا ٹائم آنے والا تھا تو اس کو بولے تمہارے کو صبح میں جانے کا ہے، یہ کپڑے چینج کر دینا ہے، آ کے تمہارے کو ٹرالی میں ڈال کے جاتے ہیں، اتنے بجے تک تمہارے کو لے کے جانے کے واسطے ہم لوگ آتے بول کے پورا ڈاکٹر ٹائم دے دیا. اپنی ٹیم کو لے لیا، اس کے آپریشن کے انتظامات پورے، اور ادھر نرسز وغیرہ سب ساز و سامان تیار کر کے رکھ لیے. اب اس کو جا کے لانے کا مسئلہ ہے تو وہاں جا کے دیکھے تو غیب ہے جناب. ہو جائے گا علاج؟ اب یہ بھی دواخانہ چاہیے، داخلہ لے رہے ہیں چلے جانا ہے، علاج ہو جائے گا. اللہ کا غیر کا یقین دل میں ہے، کیسے نکلے گا؟ برائیوں کی عادت ہو گئی، کیسے جائے گی؟ پیسے پر نظر جم گئی، کیسے ہٹے گی؟ خواہشات کو پورا کرنے کے عادی ہو گئے، اس عادت سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ برائیوں کے خوگر ہو گئے، اس سے توبہ کب کریں گے؟ اچھائیاں مطلوب ہیں، کب آئیں گے زندگی میں؟ آئے داخلہ لے لیے چلے گئے، ہو جائے گا پورا؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے معلوم؟ اس سے جا کے کچھ بھی گڑبڑاں کریں گے، اس کے ساتھ غلط سلوک کر لیا، اس سے لڑ لیا، اس سے جھگڑ لیا، اس کے پیسے مار لیے، اس کو تجارت میں دھوکہ دے دیے، تو کیا بولیں گے لوگ؟ ارے ان کا فلاں صاحب کا مرید ہے جی، انہیں اس کے 5,000 ڈبا دیا، اس کے 10,000 ڈبا دیا. بیوی پہ روزانہ ظلم کرتا، بچے تو کسی کام کی حیث نہیں، سب کو بگاڑ دے رہا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک. پڑوسیاں پریشان ہیں اس سے، ان کا مرید ہے کہتے ہیں انہیں. تو کیا کام کر رہا بیچارہ؟ لائن کو بدنام کر رہا، اپنے بڑوں کے سلسلے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا، تعلیم و تربیت کے نظام پر سے لوگوں کا اعتماد ہٹا رہا، دوسرے آنے والے لوگوں کا راستہ روکتا ہے. کہنے کو تو کہتا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں. مدرسے کا بچہ جا کے باہر گڑبڑ کرا تو سیدھا آ کے ایسے میں شکایت کرتے لوگ، یہی تعلیم دے رہے ہیں کیا؟ یہی تربیت کر رہے ہیں کیا؟ عام باہر کا بچہ جو مدرسے کا نہیں ہے، انہیں گڑبڑ کرا تو آ کے کوئی بولتا ہو؟ وہاں نہیں بولتا ہوں. کئی کو بولتا ہوں ویسے میں ہے ہی نہیں بچہ، تو جو بھی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار دوسروں کو کیسا قرار دے سکتے؟ لیکن جو بچہ جس مدرسے کا ہے، اگر اس مدرسے کے بچے نے باہر نکل کے کوئی غلط کیا تو مدرسے کے سلسلے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی؟
ایسے ہی آپ سلاسل میں سے کسی سلسلے سے متعلق ہوں، مشائخ میں سے کسی شیخ سے آپ کا تعلق ہو، لیکن آپ اپنی اصلاح و تربیت کی طرف اگر متوجہ نہیں ہیں اور اپنی غلط روش کو آپ بدل نہیں رہے ہیں اور غلط روش کو صحیح روش میں تبدیل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں تو آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی نہیں، اس لائن سے بہت سارے لوگ محروم ہو جائیں گے، اس خیر سے پتہ نہیں کتنے لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اب جتنی خراب چیزیں ہیں نا وہ نکال کے پھینکنا۔ خراب ایک چیز آ گئی، سانپ آ گیا، سمجھو کیا کرتے ہیں، گھر سے پورے لوگ باہر نکل جاتے، دروازے لگا لیتے، باہر نکلنے کے سوراخ بند کر دیتے، سانپ پکڑنے والا کہاں ہے بول کے اسے ڈھونڈتے، مطلب 5,000 روپے لیتا ہوں اس کو پکڑ کے لے کے جانے کے بعد، یہ لے صاحب لے لو، اسے نکالو گھر میں سے گھس کے۔ اب انہیں وہاں گھر میں سے گھس کے نکالتے، ادھر تلاش کرتا ہے ادھر تلاش کرتا ہے، اس سوراخوں میں کہیں کودنے کی ضرورت پڑی، دیواریں کودتا، پتھرے ہٹانے کی ضرورت پڑی، پتھرے ہٹاتا، بین بجانے کی ضرورت پڑی، بین بجاتا، یوں تو کر کے اسے پکڑ کے لا کے ان کو بتا کے لے کے چلے جاتے۔ نقصان والی چیز گھر میں آ گئی، پیسے خرچ کر کے اس کو اپنے سے دور کرنے کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، سانپ سے جتنا نقصان ہو سکتا اس سے زیادہ نقصان ریا سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان تکبر سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان حسد سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان نفرت سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان حرص سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان حب مال سے ہوگا، اس سے زیادہ نقصان حب جاہ سے ہوگا۔ اسے نکالنے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اس واسطے کہ سانپ رہنے کی صورت میں اس کا نقصان پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو سانپوں کے درمیان میں رہنے کا ریکارڈ قائم کر رہے تھے، ان پہنچانا ضروری نہیں ہے اس کا۔ اور بہت سارے لوگ تو جیبوں میں رکھ لگے پھرتے، بہت سارے لوگ گلے میں ڈال لیتے، مالے ڈالے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کا نقصان دینا۔ اپنے حیدرآباد میں جماعت کا اجتماع تھا، بڑا پنڈال ڈالے تھے، جنگل کی جگہ صاف ستھرا کر کے، رات کے وقت میں لوگ اس میں سوئے ہوئے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے۔ ایک سانپ شامیانے میں داخل ہوا، اتنے لوگ سوئے تھے، سب کے اوپر سے زر 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 چل کے باہر نکل گیا، ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچے۔ جس کا نقصان پہنچانا یقینی نہیں ہے مگر پہنچا سکتا ہے، اسے نکالنے کے لیے اتنی فکر دامن گیر ہے، کھانا چھوڑ دیتے، پینا چھوڑ دیتے، سارے کام کاج چھوڑ دیتے، پہلے اسے نکالنا، اس کے بعد سب باتیں، اس سے پہلے کوئی دوسری بات نہیں۔ عجیب بات ہے، جسے ہم نقصان والا سمجھتے ہیں اس کو دور کرنے کی فکر اتنی زیادہ ہے، اور جسے اللہ نے، اللہ کے رسول نے نقصان والا بتایا، اسے نکالنے کی، باہر کرنے کی فکر ہی نہیں ہے ہم لوگوں۔ یہ تمام چیزوں کو نکال باہر پھینکنے کا نام توبہ ہے، آئندہ نہیں لانے کا ارادہ کرنے کا نام توبہ ہے، کئی کو لایا اس پر شرمندگی کا نام توبہ ہے، اور آئندہ نہیں لاؤں گا اس کے عہد و پیمان کا نام توبہ ہے، اور کئی کو لایا اس پر معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ اور یہ تقاضا ہے ان کو خالق مان کے، مالک مان کے، حاکم مان کے، رب مان کے، میں نے ان کی مرضی کے خلاف، مالک کے خلاف میں نے کام کیا، میری ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے منشے کے خلاف میں نے کام کیا، میرے پیدا کرنے والے کے منشے کے خلاف میں نے کام کیا، اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس کا نام توبہ ہے، تقاضا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کسی کو بادشاہ مانے
پھر بادشاہ کی نہیں مانے تو اس کو کیا بولتے؟ غدار ہے. بادشاہ کے خلاف میں کام کرے ایک ہی سزا ہے اس کی، وہ یہ کہ انہیں روئے زمین پر ہی نہیں رہنا. دنیا کے بادشاہ ایسا قانون بنا کے رکھے تو ان کا کرم ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، فضل ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ عفو ہے. دنیا کے بادشاہ ایسا سخت قانون اس واسطے سے بنائے کہ ایسے لوگ رہے تو میری بادشاہت نہیں رہتی بول کے. لیکن ان کی جو بادشاہت ہے وہ بادشاہت ایسی کہ پورے لوگوں میں بغاوت کرے تو ان کے بادشاہت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ مالک الملک ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سلطان السلاطین ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. وہ کوئی چیز ان کی چھین نہیں سکتا کوئی. بندوں کو اپنے عنایت و مہربانی سے موقع دیتے ہیں. صبح نہیں تو شام میں توبہ کر لیں گا، شام میں نہیں تو صبح میں کر لیں گا، آج نہیں تو کل کر لیں گا. جی موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. اور جو بندہ معافی مانگ لیتا اللہ میں بولتے سب سے پسندیدہ میرے کو انہیں سے دیکھو. کرنے کو کر لیا مگر اب اسے معافی مانگ لے رہا، آئندہ نہیں کر تو بول رہا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. اچھا محبت بھی کرتے ہیں تو کیسی کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب توبہ کر لیتا ہے بولتے بعد میں بھی انہیں اعمال نامے میں اپنی غلطیاں دیکھ کے شرمندہ نہیں ہونا بول کے پورا مٹا دیتے کرتے. ایسے کریم ہے، ایسے مہربان ہے مولا. حق تعالیٰ جل شانہ کی اس عنایت سے فائدہ اٹھانا، سب چھوڑ دینا. اب تک جتنا جی لیے، جیسا جی لیے ٹھیک ہے. جو غلط جی ہے اس سے توبہ کر لگے، وہ آئندہ ہے سو تھوڑے دن صحیح جی لینا بس. اب تک کون رہنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. ابھی ظہر کے بعد میں ایک جگہ بیان تھا، میں وہاں بھی ذکر کر رہا تھا. میں کسی کو بھی جاہل بولے تو غصہ آ جاتا جی. حالانکہ بہت سی باتوں کو جانتا ہی نہیں بیچارہ. کب مریں گا کس کو معلوم ہے، کون کب جائیں گا کسے معلوم ہے؟ معلوم ہے نہیں معلوم. کل میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے کس کو معلوم ہے؟ کس کو بھی نہیں معلوم. کہاں میں کو موت آئیں گی کس کو معلوم ہے؟ کس کو بھی نہیں معلوم. میری آنکھ کب تک کام کرے گی کس کو معلوم ہے؟ میرے کان کب تک کام کریں گے کس کو معلوم ہے؟ بات کرنے کے لائق کب تک رہوں گا کس کو معلوم ہے؟ چلنے پھرنے کے قابل کب تک رہوں گا کس کو معلوم ہے؟ معلوم ہے اس دوا سے لازماً فائدہ ہوگا. یقین سے بول سکتے ہیں یہ علاج سے لازماً ٹھیک ہو جائے گا. یقین سے بول سکتے ہیں. آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے فارم بھر کے گارنٹی نہیں دے سکتے انہیں رہتا بول کے، گارنٹی نہیں دے سکتے آپریشن کامیاب ہوتا بول کے. کچھ بھی ہو سکتا جی، جا بھی سکتا رہ بھی سکتا. زیادہ توقع تو لگا کے رکھ ہی نہیں سکتے. اس واسطے کچھ ہوا تو ہم لوگ ذمہ دار نہیں رہیں گے بول کے وہ سرجن پہلے وہ پیشنٹ کے ذمہ داروں سے دستخط کرا لیتے یا نہیں کراتے؟ معلوم نہیں معلوم تم لوگوں کو؟
نہیں معلوم ہے تو اللہ کرے کبھی معلوم ہی نہ ہو، اس واسطے کہ ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن یہ جتنے لوگوں کے آپریشن یہ وہ رہتے نا، پہلے لکھا لیتے کچھ تو بھی ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں رہیں گے. کئی کو کرتے ہوئے سر یقین نہیں ہے ان کو، جہالت ہی تو غالب ہے، نادانی ہی غالب ہے. کچھ بھی پتہ نہیں اپنے کو کون سی چیز کب ہونے والی ہے. اب جب تک کہ زندگی گزر گئی، اب جو باقی ہے وہ کم از کم صحیح گزار لینے کا ارادہ کر لینا، اور اب تک کی کوتاہیوں کو اللہ جل شانہ سے معاف کرا لینے کے لیے استغفار کرنا، اور آئندہ نہیں کروں گا عہد کر کے کائی کو کرا بول کے شرمندہ ہونا، کرنے سے خراب کاماں پورے چھوڑ دینا. یہ تقاضا ہے، تقاضا کائے کا؟ اللہ کے خالق و مالک، حاکم و رب اور معبود ہونے کو اندرون میں پانے اور باہر میں دیکھنے کا. یافت اور شہود کے اثر بندے کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حاجتوں میں اللہ سے مانگتا ہے اور گناہوں والی حالت میں اللہ سے توبہ کرتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. الا من تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى اللہ، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل ٹھیک کر لے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں نعمتوں سے نواز دے. اس دن جس دن اللہ نہ پیغمبروں کو رسوا ہونے دے گا نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ رسوا نہیں کریں گے. بس اتنا کام کر لو، مٹا دیتے ہیں اللہ میاں. گندہ کر لیا تھا، اب یاد نہیں دلانا. اسے مشہور واقعہ ہے، میں نے باقاعدہ تو نہیں پڑھا لیکن بار بار سنا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی یہ گناہگار کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوچھا انہوں نے کہ اللہ میاں بارش، بولے یہ گناہگار ہے تمہارے لوگوں میں، کس واسطے نہیں بھیج رہا میں. اعلان کر دیے جو گناہگار ہے وہ نکل جائے، اس کی وجہ سے پانی بھی نہیں برس رہا، سب کو تکلیف ہو رہی، نکل کے چلا جائے. کوئی بھی نکل کے نہیں گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں بارش ہوئی، دل میں توبہ کر لیا ہوں، بارش ہو گئی. تو اللہ میاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بات کرتے رہتے تھے، موقع ہی مل گیا ان کو. اللہ میاں یہ کیا؟ اب بھی بولے گناہگار ہے اس واسطے نہیں نازل کر رہے بول کے. کوئی نکل کے گیا اس نہیں، پھر بارش ہو گئی. اللہ میاں بولے جس بندے کی وجہ سے میں روک کے رکھا تھا وہی بندے کی وجہ سے کر دیا بارش. توبہ کر لیا، انہیں میرا پسندیدہ بن گیا. تو بولے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں ذرا بتا دو تیرا وہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ جب گناہگار تھا تو میں چھپایا، اب بتا دیا تو پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی بول کے خیال رہے گا نا. اس واسطے جب گناہگار تھا تو نہیں بتایا، اب تو میرا پسندیدہ بن گیا، اب کیسا بتاؤں. سچی توبہ جب ہوتی ہے تو پھر آدمی اللہ کا ایسا پسندیدہ بندہ بنتا ہے. اور یہ تقاضا ہے اس سبق کا کہ جب میں مالک اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے ان کی مرضی کے خلاف کیا ہے، حاکم اللہ کو مانتا ہوں تو میں نے ان کے حکم کے خلاف کیا ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں اللہ کو مانتا ہوں تو میرے ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے منشے کے خلاف میں نے کیا ہے. وہ میرے معبود ہیں، منشے کے خلاف کر کے میں نے بندگی سے منہ موڑ لیا ہے. مجھ سے کتنا بڑا قصور ہوا. تعلق سمجھ میں آ رہا ہے اس تقاضے کا؟
تو اس لیے توبہ اس کا تقاضا ہے. ویسے تو توبہ کرا کے ہی اس سلسلے میں داخل کیا جاتا ہے، مگر اپن لوگوں کو عادت ہے نا، بھول جانے کی عادت ہے، وعدہ کر کے خلاف کرنے کی عادت ہے، عہد کر کے عہد توڑنے کی عادت ہے، عادی بن گئے نا، بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سنے تھے، ایک مؤذن صاحب کا لوٹا ٹوٹ گیا تو روئے گئے تھے وہ. ارے مٹی کا لوٹا تھا جی، انہیں پھٹ گیا تو تم کہیں کے وہاں سے روئے؟ بولے تو 4 پیسے کا لوٹا نہیں ہے وہ، انہیں ٹوٹ گیا تو کہیں کے وہاں سے روئے. تکلیف ہوئی ان کو، لوٹا پھٹ گیا بول کے. مٹی کا لوٹا، تانبے کا، پتل کا، سلور کا، لوہے کا، سمجھیں گے آپ. مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، خوب روئے تو کوئی بولے گا نہیں مٹی کے لوٹے کے واسطے کیا رو رہے ہیں جی؟ ارے مٹی کے لوٹے کو نہیں رو رہا جی، میرا 12 سال کا ساتھی تھا. بولا کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اب جن برائیوں میں ہم لوگ 12 برس سے ہیں، 15 برس سے ہیں، اب اس کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہوں گی اس نا، اس واسطے اس کو برداشت نہیں کر کے پھر کر لیتے. کہ روزانہ صبح میں شام میں 100 مرتبہ استغفار کرو بولے تو تم لوگوں نے کیا سمجھے؟ من کے ڈھلکانے کا نام ہے استغفار. من کے ڈھلکانے کا نام نہیں ہے استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا نام ہے. اور کہیں کہیں تو عجیب و غریب قسم کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول کے اشارہ کر کے بتا دو ذرا اس کو دیکھو نہیں کیا کر رہا بول کے. ادھر معافی مانگ رہا ہے، ادھر دوسرے کو بھی گناہ گار بنا رہا، خود بھی گناہ گار بن رہا. جب علم صحیح نہیں ہوتا، اہل علم کی مجلسیں نہیں ہوتی اور 2-4 اعمال دین اختیار کرنے لگتے ہیں تو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کہیں نہ جانا ہے نہ سیکھنا ہے. جانتے ہی نہیں ہیں قرآن و سنت. اس لیے بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. علیکم بمجالس اہل الذکر. جامع ترین نصیحت پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھنے والے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. ہمارے پاس ہے اس نہیں وہ. الا ادلکم بخیر اعمالکم علیکم بمجالس اہل الذکر. تمام اعمال میں سب سے بہتر عمل تم کو بتلاؤں؟ فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھنے والے لوگوں کی مجلس کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے لازم کر لو. ہم لوگ بھاگ رہے ہیں جہاں نہیں جانا ہے وہاں جا رہے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں دنیا آج احسان، اخلاق، باطنی تربیت، روحانیت سے محروم ہو گئی. جب عالم انسانی سے حقیقی جان نکل گئی، جان نکلنے کے بعد میں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بے وزن چیز رہ جاتی. جان نکلے ہوئے شیر پر بچہ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے. جان نکلے ہوئے ہاتھی پر بچے بھی جا کے کودنے اچھلنے لگتے ہیں. اس وقت میں جان نکلا ہوا یہ معاشرہ ہے، اس واسطے انہیں اس پر چھلانگ لگا رہا، انہیں اس کو ٹھوکر مار رہا، انہیں آ کے اس کے اوپر سوار ہو جا رہا، انہیں آ کے اس کے اوپر سوار ہو جا رہا. کہیں کو بولے تو جان نکلی ہوئی. وہ جان لانا ہے تو پھر بزرگان دین کی ان تعلیمات کو حقیقی معنی میں زندگی میں لانے کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو اب سونے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لینا، آئندہ سے ایک دم رائٹ ہو جانا. گھر کے ماں باپ
اور اگر شادی شدہ ہیں تو بیویاں بولنا آج سے کیا کہ بدلے بدلے سے دکھ رہے تم کہہ کے واسطے جی، کل تک تو خراتے تھے، ڈراتے تھے، ذرا سی چیز پہ دھمکاتے تھے، معمولی سی بات پہ، اب تمہارے کو کیا تو بھی ہوا آخر، کچھ تو بھی گندلا گندلا ہوا کیا، کچھ تو بھی اثر کی سر ہوا کیا، تو کیا بولنا وہ اثر ہوا جو ہونا چاہیے۔ زندگی بدل لو بھائی، کب تک کرو گے ایسا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے کل کا، یہ شب جمعہ ہے، سچی پکی توبہ کر کے جو بھی غلط چیز ہے نکال دو، جو اچھی چیز ہے اسے لانے کا ارادہ کر لو، اور جو غلط چیزیں لے آیا اس پر شرمندگی کا اظہار کرو، آئندہ نہیں کروں گا اس کا پورا ارادہ کرو۔ کچھ موٹی موٹی غلط چیزیں تو آپ کو معلوم ہی، شجرے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، یا آپ کے روز نامچے میں شروع میں اس کا تذکرہ ہے کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں اچھی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ فکر کے ساتھ میں لگو، اتنی بڑی تعداد اگر ویسی بن گئی جیسے یہ تعلیم تقاضا کرتی ہے تو آپ میں سے ہر ایک سے پتہ نہیں کس قدر وسیع ترین کام اللہ پاک لیں گے۔ اس وقت میں ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے تقاضے ہیں، افراد ہی نہیں ہے کام لینے کے واسطے۔ صاحب آپ کسی محلے میں جا کے بتاؤ کہ گھر کے ماحول کو دیندار بناؤ، کوئی جا کے بولنے کی صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے۔ کئی کو گھر کا ماحول صحیح بنا بولے تو انہیں پلٹ کے بولتا پہلے تم صحیح ہو جاؤ جی، بولتا ارے یہ دوسروں کا حق وقت نہیں لینا صحیح نہیں ہے اسلام میں، ایسا کہ تم فلاں فلاں کی چیزیں دبا کے رکھے تو وہ کیا ہے؟ جب کام لیں گے کسی سے تو کیسا کام لیں گے؟ کوئی معاملات کا صحیح نہیں ہے، کوئی معاشرت کا صحیح نہیں ہے، کوئی اخلاق کا صحیح نہیں ہے، کوئی عبادت کا صحیح نہیں ہے، کوئی علم و فہم کا صحیح نہیں ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں ہے اسے۔ اور ایسے ماحول میں بھی ایسے لوگ آگے موجود ہیں، سب جگہ جانا، یہ مجلسوں میں نہیں جانا بول کے بولتے، ارے بھائی کہیں کو نہیں جانا؟ کیا چیز دی جا رہی ہے یہاں؟ کوئی چیز غلط ہے تو بتاؤ، اس لیے ان کو بھی تو جواب دینا ہے نا، تم غلط چیزیں کیسا بتائے لوگوں کو؟ سننے والے نہیں کرے تو جیسا سوال جواب ہے، سنانے والے نہیں کرے تو نہیں ہے، سب بندش ہیں۔ اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کا فیصلہ کرو، اگر اس مقصد سے حاضری ہوئی ہے اور زندگیوں میں تبدیلی آپ نے لانی شروع کر دی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نظام ہمارے بڑوں نے بتایا جی، اس کا صحیح فیض، صحیح برکات، صحیح اثرات ہماری اپنی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی کافی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا سنایا گیا۔ ویسے بھی آج کل بالخصوص آج یہ تیسری مرتبہ خطاب کرنا ہوا ہے آپ سے۔ جمعرات کے دن کافی مصروفیت کا دن رہتا تو کبھی کبھی ایکسٹرا ایک خطاب بڑھ جاتا، دو خطابات تو رہتے ہی رہتے، ظہر کے بعد کا، مغرب کے بعد کا، لیکن درمیان میں کبھی ایک تیسرا بھی لگ جاتا تو اس لیے تقاضے کے اعتبار سے مزید بوجھ ڈالنا طبیعت پر مناسب نہیں ہے۔ تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين
الحمد لله رب العالمين.